یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو نہیں رہی، یہ شروع ہو چکی ہے۔ بادشاہ کونین کا کہا کبھی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ بتائیے گا اس جنگ کے بعد کتنے ممالک متاثر ہوں گے؟ مطلب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جنگ صرف لگے گی یہ ایشیا میں ہٹ کرے گی، یہ یورپ کو ہٹ کرے گی؟ یورپ کو بھی hit یورپ کرے کی تباہی کے آثار بنیں گے۔ اگر یہ ایران فال کرتا ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ وہ 300 بامبر سب سے پہلے تہران نہیں اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ جو ٹرائن بنتی ہے نا ایران، عمان اور پاکستان، یہ بڑی جنگ کا مرکز ہے۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے وقت نہیں لیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنگ 7 سال تک جاری رہے گی۔ آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہوگی؟ حدیث ہے جس میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین آرام فرما رہے تھے اور آپ ایک دم سے اٹھے تو آپ نے فرمایا ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا۔ اینڈ آف ٹائمز کا آپ نے ذکر کیا۔ آپ کے علم کے مطابق نیوکلیئر حملہ ہو سکتا ہے کسی اسٹیٹ کے لیے؟ نیوکلیئر حملہ تو سر ہونا ہے۔ تابوت سکینہ اصل میں تابوت سکینہ تابوت کیا ہے؟ سکینہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ دفن نہیں ہو سکتا، نہ اللہ دفن ہونے دے گا، آپ کو کووننٹ سمجھ آنی پڑے گی۔ بادشاہ کونین کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے۔ صحابہ کرام میں جس میں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا لشکر ہے جو قیامت تک جنگ کرتا رہے گا؟ تو فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ امام مہدی ان کے ظہور میں کون کون سی نشانیاں اب تک پوری ہو چکی ہوئی ہیں؟ بڑی نشانی ہیں وہ تقریباً تمام پوری ہو چکی ہیں۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا، 3 مساجد ہیں جو سنگل اسٹریٹ لائن کے اوپر ہیں، جیوگرافیکلی اس کو جو ہے وہ سنگل اسٹریٹ لائن پہ دیکھیں، بیت المقدس، خانہ کعبہ اور آیا صوفیہ ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر ہیں۔ تو یہ جو آیا صوفیہ ہے یہ شاید اب کانسٹنٹینوپل کے اوپر بھی جنگ ہو سکتا ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے، جس کے اشارے حدیث میں موجود۔ اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو یہ ویژن نہیں دیا نا، اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ نہیں دیا، تو یاد رکھیے گا کہ اگلی نسل میں یہ اسلام آدھا ہو جائے گا اور تیسری نسل میں ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز کا آفیشیل پوڈ کاسٹ، میں ہوں خاور بخاری۔ ناظرین، اس وقت 2 بڑے ممالک ریجن کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ہے ایران اور اسرائیل، اور اس جنگ کے اندر یو ایس بھی انٹروین کر رہا ہے، امریکہ بھی انٹروین کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ چائنا، رشیا کی بھی مداخلت کا خدشہ ہے۔ یہ جنگ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے۔ اس جنگ کے اندر بڑے لیڈران کی جو جان کو خطرہ بھی ہے، جیسے کہ آیت اللہ خامنائی کی جان کو خطرہ بھی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر علم نجوم، ماہر علم فلکیات، جناب حیدر جعفری صاحب۔ حیدر جعفری صاحب سے ہم جانیں گے کہ علم نجوم کے حوالے سے کیا یہ جنگ اینڈ آف ٹائمز کی علامت ہے، یا یہ جنگ، اس جنگ کے حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں، پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں، تورات میں بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں، بائبل میں بھی موجود ہیں۔ اس جنگ کے حوالے سے بہت سے علماء اکرام نے بات کر رکھی ہے۔ آج ہم حیدر جعفری صاحب سے اس جنگ کا احوال جانیں گے اور جانیں گے کہ یہ جنگ کتنے عرصے تک جاری رہے گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے۔ جہاں تک آپ نے انٹرو میں بات کی تو 2 بڑے ملک، تو ہاں 2 بڑے ملک اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل قابض بہت بڑا ہے ورنہ ملک تو وہ چھوٹا ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو نہیں رہی، یہ شروع ہو چکی ہے۔ ٹھیک۔ ملحمۃ الکبریٰ جس کا جو ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے اپنی مختلف احادیث میں، اور احادیث کی ایک بہت بڑا مجموعہ جس کا تعلق ایسکٹالوجی ایک سبجیکٹ ہے جس میں اینڈ آف ٹائم کی تھیریز کو اور اینڈ آف ٹائم کی ہیپننگز کو پڑھا جاتا ہے۔ ایسکٹالوجی جو ہے وہ دنیا میں بڑے لمبے عرصے سے پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، تو میں بھی شوق سے ایسکٹالوجی پڑھتا رہا ہوں۔ تو ایسکٹالوجی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں زیادہ گفتگو کروں گا، کیونکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کہا کبھی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، بے شک ایسے جو آپ نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ اب اس ضمن میں جہاں پہ ایران اور اسرائیل کی وار کی بات ہے تو 1 لائنر جہاں سے شروع کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آگے اس کی تفصیل بھی بیان کرتا ہوں کہ کیوں، کیسے، کیا۔
ایک چیز یاد رکھیے گا، جتنا آخری ٹائم کا اسکیجول یا آخری ٹائم کی ہیپننگز کی ترتیب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی احادیث سے اخذ کی جا سکتی ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ بیت المقدس کے سامنے یا بیت المقدس کے قریب تھرڈ ٹیمپل ہوں، ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا۔ اچھا، جب ہیکل سلیمانی بنے گا تو پھر اینٹی کرائسٹ آئے گا۔ ہوں، جب اینٹی کرائسٹ آ کے اپنی حکومت جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، صحیح، اور جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان تشریف لا چکے ہوں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات مولا صاحب العصر والزمان سے ہوگی، امام مہدی سے، امام مہدی علیہ السلام سے۔ تو یہ ایک سیکوینس ہے، یہ سیکوینس بہت شاندار سیکوینس ہے، اس کو مد نظر رکھ کے اس کو سمجھیے تو ایک 7 سال کی بڑی جنگ کا جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے، 7 سال 7 کی سال، بڑی جنگ جو آرمگیڈون سے پہلے ہوگی۔ صحیح، یہ وہی جنگ ہے جس کا آغاز آج سے 4 سال پہلے ہو چکا ہے، یہ اب اس کا چوتھا سال ہے، اور اگلے 3 سال انتہائی خطرناک ہیں۔ جی، قبلہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے 7 سال کی جنگ ہوگی اور اس کا چوتھا سال ہے، تو جی اس حملے کے اندر جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، جو 13 جون کو حملہ کیا تھا، اس کے اندر ٹاپ ملٹری کے آفیشلز کو ایران کے شہید کر دیا گیا۔ بالکل ٹھیک اس ہے۔ کے بعد ایران نے ویسا حملہ کیا، اور اب ایران کے جو ہے وہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایران کیسے ریٹیلیٹ کرے گا اس پر مزید؟ دیکھو بھائی، بات پتہ کیا ہے شاہ جی، میں جتنا کہ میں نے پڑھا ہے، جتنا کہ میں نے اسلام کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا، جتنا میں نے کوشش کی مطلب ٹو ایئر از ہیومن، لیکن قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے۔ یہ جو جانور ہم قربانی کے لیے قربان کرتے ہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ مہنگے جانور بھی موجود ہوتے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے، اس لیے مسلمانوں کی قربانی دنیا میں ہو رہی ہے کیونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس کلمے نے ان کے اندر پاکیزگی پیدا کر دی ہے۔ واہ، اب آگے جو بات ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو لشکر ہے جو ایران سے لڑ رہا ہے، تو اس کے پیچھے، اس کے پس منظر میں جائیے۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چوتھا سال ہے؟ ہوں، آپ نے فلسطین کی جنگ دیکھ لی، جی بیروت بالکل، کی، لبنان کی جنگ دیکھ لی، اور یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ شروع ہوئی تھی آج سے 4 سال تقریباً پہلے شام سے۔ شام سے، بالکل، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے صلی فرمایا اللہ علیہ کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ وسلم۔ 80 میزائل جو پھینکے ٹھیک تھے ہے، ایران نے، بالکل، ٹھیک، وہ ایک اس سے پہلے کی بات ہے۔ شام میں جب رسالت مآب نے ایک حدیث ہے، چلے میں جی 3 4 حدیث کا ذکر کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ چیزوں کو اگر میں ایک دم سے جو ہے وہ لے کے چلوں گا نا تو شاید سمجھ نہیں آئیں گی، اس لیے مجھے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس میں کرنی جی پڑتی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اگر بات لمبی بھی ہوتی تو مجھے موقع دیجیے گا تاکہ میں اس کو ٹھیک ہے، کنکلوڈ کر جی سکوں۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کی حدیث کا ایک لفظ ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں برکت دے۔ پھر ایک اور جملہ ہے، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ ہوں، پھر ایک اور حدیث ہے جس میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین آرام فرما رہے تھے اور آپ ایک دم سے اٹھے تو آپ نے فرمایا ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا۔ اللہ تو اکبر، بی بی زینب بنت جہش جو سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کی روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہاں پسینے کے آثار تھے، تو میں نے اللہ کہا یا اکبر، رسول اللہ کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ کو پریشان کر دیا؟ تو سرکار نے فرمایا عرب کے بادشاہ جب بت پرستوں کے ساتھ بت پرستی کریں گے تو خطہ عرب برباد ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور حدیث میں ہے کہ خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا
جب تک کہ عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ کرنی شروع کر نہ دیں۔ کرنی شروع کر دیں۔ آپ نے ہوتی ہوئی دیکھ لی بالکل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ایسا شام سے جو شروع ہوا تھا ایک جو سلسلہ۔ کام ہے، سلسلہ، وہ اب ایران تک پہنچا ہے۔ اب اس صرف روٹ کو دیکھیے گا، میں صرف تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ سب سے پہلے شام تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ کون سا ملک تھا؟ اردن۔ اردن۔ جارڈن جو ہے اس کو نیوٹرلائز کیا گیا مختلف طریقوں سے، اور پھر جارڈن نے راستہ دیا اسرائیل کی فوجوں کو شام میں گھسنے کا، صحیح۔ اپنی پراکسیز کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے۔ پھر شام میں رہتے ہوئے وہ جو ہے وہ فورسز گھسیں عراق میں، صدام حسین کے ذریعے ایران کو کمزور کیا گیا، لمبی لڑائیاں کبھی کویت میں، کبھی ایران میں، کبھی کسی طرح۔ عراق کا انفراسٹرکچر اس قدر برباد کر دیا گیا کہ عراق اسرائیل کے طیاروں کو اپنی حدود استعمال کرنے سے روک نہ سکے۔ اس کے بعد اگلا پڑاؤ تھا ایران کا۔ وہ جو 300 بامبرز جو ہیں وہ اردن، شام، عراق سے ہوتے ہوئے ایران تک پہنچے ہیں۔ اس روٹ کی کلیئرنس سمجھتے جائیے گا۔ اگر یہ ایران فال کرتا ہے، اگر یہ ایران فال کرتا ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ وہ 300 بامبر سب سے پہلے تہران نہیں اسلام آباد میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ٹھیک کہ ہے، یہ آپ اس روٹ کو سمجھیے جس روٹ سے دنیا لڑ رہی ہے۔ پھر میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے کوئی تھوڑی سی توفیق دی، میں نے کچھ نمبرز کو بھی پڑھا، ایسکٹالوجی تو شوق سے پڑھی لیکن میری جو اسپیشلائزیشن ہے دیٹ از ان قرآنک الفا نومیرکس۔ تو الفا نومیرکس کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ خطے بہت زیادہ ہاٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں 2025 کی جو ہے وہ اینول پریڈکشنز پہ کام کر رہا تھا، میری بہت ساری ویڈیوز ہیں بہت سارے چینل پہ، میرے اپنے چینل کے اوپر بھی، تو میں نے بارہا عرض کیا کہ 2025 کا نمبر ہے 9۔ 9 اینڈ کا، تکمیل کا نمبر ہوتا ہے، اور کمپلیشن۔ 9 نئے نظام کے شروعات کا نمبر بھی ہوتا ہے۔ پہلے جب ہم نے گفتگو کی تھی آپ نے یہ عرض کیا تھا، اور جی بالکل مجھے یاد ٹھیک ہے۔ ہے، 2025 جو ہے وہ انڈر دی انفلوئنس آف مارس ہے۔ مارس جو ہے وہ گریک میتھ میں جنگ کا دیوتا کہلاتا ہے۔ مارس گریک میتھ میں جو جنگ کا دیوتا ہے، تو جنگیں تو وہ اس جگہ پہ پرووک ہونی ہی ہونی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جنگیں اب جو وہاں سے شروع ہوئی ہیں، اس میں آپ نے لبنان کا کردار دیکھ لیا، اس میں آپ نے حزب اللہ کا کردار دیکھ لیا، اس میں آپ نے یمن کا، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا سرور انبیاء نے کہا تھا اللہم بارک لنا فی یمننا۔ یمن کے بارے میں ایک حدیث جو مجھے سمجھ آتی ہے، یمن کا نام لیے بغیر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے۔ آپ نے یمن کا ریڈ سی میں کردار دیکھ لیا۔ بالکل حوض کا۔ اب اس وقت جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایران بھی فال کر جائے گا، شاید، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے جس طرح کا کنڈکٹ ہے عالم اسلام کا، پھر اس کے بعد یہ آگ پھیلے گی سب کے گھروں میں۔ ابھی تو یہ آگ کسی کے گھر لگی ہوئی ہے، ابھی ہمارا گھر سیف ہے، پھر جب یہ سارے گھروں میں مشرق وسطیٰ میں پھیلے گی، کیونکہ یہ ورلڈ وار بننے جا رہی ہے، بلکہ ورلڈ وار بن چکی ہے۔ اس میں ترکی جو ہے، دیکھیں ترکی نے اسرائیل کے طیاروں کو راستہ دینے سے انکار کر دیا ہے نا۔ بالکل۔ وہ راستہ جو عراق سے ہوتا ہوا ایران آ رہا ہے، وہ راستہ ترکی سے بھی تو آ سکتا تھا۔ ترکی نے اپنی فضائی حدود جو ہے اس کو استعمال کرنے سے منع کیا۔ کانسٹنٹینوپل کوئی اتنا عام سا علاقہ بھی نہیں ہے۔ یعنی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی احادیث میں پیہم کانسٹنٹینوپل کی جنگ کا ذکر ہے، پیہم ذکر ہے کہ کانسٹنٹینوپل جو ہے وہ فتح ہوگا مسلمانوں۔ نوبل کیا ہے؟ قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کانسٹنٹینوپل جو ہے وہ بیسیکلی قسطنطنیہ ہی قسطنطنیہ کا جو ہے نام ہے۔ تو کانسٹنٹینوپل میں حضرت ابو ایوب انصاری سے لے کے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام کے مزار ہیں جو اس کی فتح کے یا اس کی
جو ہے نا وہ لشکر کشی میں شامل ہوئے، ہوں، کیونکہ سرور انبیاء نے بار بار فرمایا تھا کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس میں ہم نے جو ہے وہ اولا جیشی کہ جو پہلا لشکر جو ہے وہ فتح حملہ کرے گا حملہ بلاد کرے گا۔ قسطنطنیہ پہ، تو وہ اس کے بارے میں حدیثیں تو ہم نے سنی ہوئی ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، کسی کو اصلی کسی کو جعلی شامل کیا جاتا ہے۔ میں بات مکمل کر لوں جی، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح یہ کانسٹنٹینوپل جو ہے اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیے۔ ہوں، ایسے ہی نہیں، سلطان محمد فاتح کے آنے سے بھی سینکڑوں سال پہلے سرور انبیاء نے کہا تھا کہ جو بادشاہ اس کو فتح کرے گا نعم الامیر، وہ بہت اچھا بادشاہ بادشاہ ہوگا، ہوگا۔ وہ نعم الجیش، اس کا لشکر بھی بہت اچھا ہوگا۔ یہ حدیث کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن بہرحال ہے تو صحیح سلطان محمد فاتح کے بارے میں۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا، 3 مساجد ہیں جو سنگل اسٹریٹ لائن کے اوپر ہیں۔ جی، اگر جیوگرافیکلی اس کو جو ہے وہ سنگل اسٹریٹ لائن پہ دیکھیں، بیت بیت المقدس، المقدس، خانہ کعبہ اور آیا صوفیہ آیا بالکل ایک لائن میں، ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ جو آیا صوفیہ ہے یہ شاید اب کانسٹنٹینوپل کے اوپر بھی جنگ ہو سکتا ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے، جس کے اشارے حدیث میں موجود ہیں۔ یہ بارڈر ہاٹ ہو گیا، ریڈ سی ہاٹ ہو گیا، آبنہ ہرمز ہاٹ ہو گئی، چائنا اور اسرائیل شامل ہوئے تو ادھر سے ساؤتھ چائنا سی ہاٹ ہو گیا، ادھر سے پورا گلف ہاٹ ہو گیا، گلف کی جو بے ہے وہ ہاٹ ہو گئی۔ تو پھر ایک چیز اور یاد رکھیے گا، میں چونکہ حدیثوں کو جسے بیان کرنے کا عادی ہوں، میں جی، اس جی، کو بیان کرنے کا عادی ہوں، میرے اپنی تحقیق زیرو بھی ہو سکتی ہے، ور میرا تو کریڈٹ خیر ہے ہی نہیں، کریڈٹ تو اللہ کا ہے، لیکن ٹو ایئر از ہیومن، ہو سکتا ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے نہیں کر رہا ہوں، لیکن جتنا مجھے سمجھ آتی ہے، جتنا مجھے اللہ نے جو ہے وہ سوچ سمجھ دی ہے، میں اس کو دیانتداری سے استعمال کرتے ہوئے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایسکلیٹ کرے گی، اور پھر ایک اور حدیث جس کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی جو کتاب الفتن کہلاتی ہے اس میں بھی ذکر ہے، اور یہ کتاب الفتن کو 25-30 حدیثوں کی کتاب نہیں ہے، میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، مجموعہ ہے بالکل۔ سینکڑوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک کتاب جو ہے وہ ایک حدیث کی کتاب بنائی گئی ہے، اس کو کتاب الفتن کہتے ہیں۔ اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے راوی ہیں، بہت سارا کچھ ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، خرب السند من الہند و خرب الہند من السین، سندھ کی تباہی ہند کے ہاتھوں ہند کے ہاتھوں، اور ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں۔ چین کے ہاتھ۔ یہ جب میں نے آپ کو کہا تھا، جب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ اس جنگ میں پاز کا بٹن تو ہو سکتا ہے، سٹاپ کا بٹن نہیں ہے۔ ان پوری جنگوں میں یوکرین رشیا کی وار ہو، ساؤتھ چائنا ہو، اس میں پازز تو ہو سکتے ہیں، اس میں سٹاپ کے بٹن سے ختم کر دیے گئے ہیں نیچرلی۔ اب یہ چیزیں الجھتی رہیں گی جب تک کہ یہ کنکلوژن پہ نہ پہنچیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اب خرب السند من الہند و خرب الہند من السین کی تھوڑی سی جو ہے نا تفصیل بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سندھ صرف یہ لاڑکانہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ؟ نہیں بالکل، سندھ کی تہذیب جو ہے یہ بہت بڑی بہت بڑی تہذیب ہے۔ تہذیب ہے، سندھ کی تہذیب کے 2 بڑے آئیکن ہیں نا، موئنجو دڑو اور ہڑپا، بالکل ٹھیک ہے۔ موئنجو دڑو لاڑکانہ کے پاس ہے اور ہڑپا کی طرح سائیوال کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کا جو جغرافیہ ہے پرانا، اس میں یہ کیچ، مکران، گوادر تک یہ سارا سندھ ہے، ادھر سے جے پور راجستھان اور اس سے آگے تک یہ سارا سندھ ہے، ٹھیک ہے۔ ثقافت بھی یہ سارا سندھ جو ہے اس کا، اب خرب السند من الہند، اس کو سمجھیے۔ ہند کی بھی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو ہند بھی یہ جو 1947 میں انڈیا بنا یہ تھوڑی ہے، اس میں سب کانٹیننٹ پورا ہے، اس میں بے آف بنگال ہے، اس میں نیپال سے آگے چائنا بارڈر تک کا ایریا ہے۔ اس لیے اس ساری حدیث کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہ جو 2 خطرناک ترین ایریاز ہمارے ارد گرد یعنی پاکستان کے ارد گرد بن رہے ہیں، جس میں بڑی جنگ کی تیاری جو ہے وہ ہوگی یا ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، ایک گوادر ہے
اور ایک گلگت بلتستان ہے، ہوں، اور یہ دونوں وہ علاقے ہیں جن کو جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ انڈین جو مفادات ہیں وہ ہٹ کرتے ہٹ ہیں، کرتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں بات کریں تو میں نے 2025 کے آغاز میں ایک بات کہی تھی گوادر کے حوالے سے. جب میں ریسٹ لیس کی بات کروں، دیکھیں میں کبھی کریڈٹ نہیں لیتا، کریڈٹ میرا ہے بھی نہیں، مالک کا ہے. میں تو اس کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں اور گفتگو کر دیتا ہوں. یہ جو گوادر ہے اس کے بالکل سامنے عمان ہے، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، اور ادھر سے عمان ایران کے سامنے بھی، ایران کے چابہار کے سامنے. سامنے بھی لگتا ہے. تو یہ جو ٹرائن بنتی ہے نا، ایران، عمان اور پاکستان، یہ بڑی جنگ کا مرکز ہے. اور میں نے عرض کی تھی کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے وقت نہیں لیں گے، بالکل بالکل آپ نے کہا تھا. ٹھیک ہے. بالکل آپ نے یہ کہا گوادر تھا. تک یہ پہنچتے ہوئے یہ شعلے وقت نہیں لیں گے، یہ کسی بھی وقت آگ جو ہے وہ اٹھ جائے گی. جیسے ہی خطہ عرب اس میں شامل ہوا چیزیں ابرپٹلی بدلیں گی. اب ایک اور چیز یہاں پہ کہ نیگیٹو طاقتوں نے، منفی طاقتوں نے، ایلومیناٹیز نے، ان ساری طاقتوں نے دنیا کی اکانومی پہ قبضہ کر لیا ہے، دنیا کی ویژن پہ، کیمروں پہ، میڈیا پہ، ہر ایک طرح کا قبضہ ہے ان کا. لیکن اس کے باوجود کیا ایسا ہے کہ مثبت طاقتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ بالکل. اگر منفی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں تو کیا مثبت طاقتیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی فورس کے لوگ جو ہیں وہ کیا سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو تیاریوں میں سال ہا سال چاہیے ہوتے ہیں. کوئی ایونٹ جیسے آپ نے ریڈ ہائفر کا ایونٹ دیکھا، بلڈ مون کا ایونٹ دیکھا، وہ ان ایونٹس کو ہمیشہ سے کیش کرتے ہیں. بلڈ مون ہمیشہ سے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی ہے کہ چاند سرخ ہو جائے گا، چاند سرخ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بلڈ مون کا ذکر ہے استعارتاً. اس وقت کے لوگ شاید اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے تھے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو یہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو چاند سرخ ہونے کا بلڈ مون ہے، تو جب بھی بلڈ مون ہوتا ہے منفی طاقتیں پرووک ہوتی ہیں، منفی طاقتیں بڑھتی ہیں. پچھلے 4 یا 5 قبلہ سال میں اس جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت، اگر کل رات کی بات کروں میں تو چاند کو اگر کسی نے دیکھا ہو تو وہ سرخ ہی تھا. بلڈ مون ہوتے رہتے ہیں. بلڈ مون جو ہے نا، جس وقت بھی بلڈ مون ہوتا ہے، میں اب زوڈیک ایونٹ کی بات کرتا ہوں، ویسے نظر آنے کی بات نہیں کرتا. اس از زوڈیک ایونٹ which is called blood moon. بلڈ مون. جب یہ ہوتا ہے یا کوئی جو ہے وہ آسمان پہ دمدار ستارہ ہوتا ہے، تو نیگیٹو طاقتیں بہت زیادہ پرووک ہوتی ہیں. صحیح. یہ نیچرل ہے. یہ جب آپ نے دیکھا کہ 4 بلڈ مون اکٹھے ہو گئے تو ریڈ ہائفر کا ایک شور ہوا کہ وہ ہو جائے گا اس کی قربانی. اب اس کی قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی کوششوں نے بہت ایسکلیشن کی ہے. دنیا میں آپ نے ان کی ایسکلیشنز کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہیں، کیا کری ہیں. آپ کو اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، مکھی پہ مکھی مار کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. مولا کائنات کا فرمان ہے کہ اگر تم حق کے بارے میں کسی شبے کا شکار ہو جاؤ تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، جہاں وہ گر رہے ہوں گے وہاں حق ہوگا. حق ہوگا. باطل کے تیر آج صرف مسلمانوں پہ گر رہے ہیں. ایران شیعہ سٹیٹ ہے، فلسطین سنی سٹیٹ تھی، شام میں شیعہ سنی کلیش ہیں، عراق میں شیعہ سنی کلیش ہیں، لیکن ان کے لیے تو سارے مسلمان ہیں. سب مسلمان ہیں. وہ تو ہمیں مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو شیعہ سنی کی بنیاد پہ مارتے ہیں. یعنی وہ بھی مار رہے ہیں، ہم آپس میں بھی مار رہے ہیں. تو ایک وقت آئے گا نا جب یہ مارا ماری ختم ہوگی، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2027 وہ سال ہوگا جس میں مسلمان اپنے تمام اختلافات بجھا کر آپس میں ایک ہو جائیں گے اور بہت بڑی طاقت بن کے ابھریں گے. وہ جس ایشیا کی صدی کا ذکر سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ہے، وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے. اور مسلمان یورپین یونین سے بہت بڑی یونین بنائیں گے جو ایشین یونین ہوگی. ایشین یونین ہوگا. قبلہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، امام مہدی جو کہ تمام تر مسلمانوں کے لیے رہنما ہیں،
ان کے ظہور میں کون کون سی نشانیاں اب تک پوری ہو چکی ہوئی ہیں؟ تقریباً تمام ہو چکی ہیں، جو بڑی نشانیاں ہیں وہ تقریباً تمام پوری ہو چکی ہیں۔ مولا صاحب الزمان مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ظہور ہے وہ کوئی عام سا ایونٹ نہیں ہے، جی یعنی وہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین ایک مرتبہ، حدیث کی بڑی مستند روایت بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ، سرشاری کے ساتھ، بڑے ایک جذبے کے ساتھ مولا امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے، ویسے ہوں گے، ویسے ہوں گے۔ سرکار ابو ذر غفاری رسالت مآب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ رسالت مآب نے کہا ابو ذر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی حکمت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ کہا ان لوگوں کو بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ صراحت سے بیان کر رہے ہیں آپ نے واپس آنا ہے۔ واہ، اب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اس کو یس کر دیتے تو ہم یس مان لیتے، آپ نے نہیں کیا۔ آپ اس کا انکار کر دیتے تو ہم اس کا انکار مان لیتے، آپ نے وہ بھی نہیں وہ کیا۔ بھی نہیں کیا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے بات بدل دی، ٹھیک۔ یعنی یہ بات ہو گئی اور اس کے بعد یہ بات ختم بھی ہو گئی۔ اب مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، میں نے کیا لینا ہے، آپ نے کیا سمجھنا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے حدیث کوٹ کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی نے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہو نبوت کا، بھلے وہ نبوت چھوڑ کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، نبوت وڈرا کر کے آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو وہ کوئی ایسا ڈگنیٹیڈ تو ہوگا نا جو مطلب جس کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا پیشوا مانیں گے، پیشوا مانتے ہوں گے۔ اس لیے وہ کوئی عام سی پرسنالٹی نہیں ہے۔ پھر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ صلی کونین اللہ کا ایک علیہ فرمان ہے، میرے 3 لشکر قرب قیامت میں دنیا میں جنگ کریں گے۔ سرکار عباس ابن عبد المطلب علیہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے 3 لشکر ہیں؟ فرمایا ایک شام میں، ایک یمن میں اور ایک بیت المقدس کے ارد گرد۔ تو وہ تینوں لشکر جو ہیں وہ رسالت مآب کے جنگ کر رہے ہیں۔ وہ جو شام سے آنے والے لشکر کا ذکر ہے کہ جب دنیا میں جو ہے وہ نیکی ختم ہو جائے گی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ تو کہا شام چلے جانا۔ شام چلے جانا۔ ٹھیک ہے، اللہم بارک لنا فی شام۔ شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ یہ جو یمن اور شام کا جو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اس وقت ان پٹ بنا ہوا ہے نا، یہ عام سا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو 3 لشکر ہیں، شام کا، یمن کا اور بیت المقدس کا، تو اس میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا، قیامت تک جنگ کرتا رہے گا۔ تو صحابہ کرام میں جس میں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا لشکر ہے جو قیامت تک جنگ کرتا رہے گا؟ تو فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلسطین والے لوگ ہیں یہ کاٹے جا سکتے ہیں، مارے جا سکتے ہیں، ان کے بچوں کا قتل عام ہو سکتا ہے، ان کی لاشوں کے ٹکڑے اڑائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہاریں گے نہیں، ہاریں گے نہیں۔ یہ ہاریں گے نہیں، یہ لڑتے رہیں گے قیامت تک۔ صحیح۔ اور یہ افضل الشہداء ہیں، یہ وہی افضل الشہداء ہیں جن کے بارے میں خود سرور انبیاء سرکار ختمی صلی مرتبت اللہ بادشاہ علیہ کونین کا وسلم۔ فرمان ہے۔ اور اگر ان کے بچوں نے جا کے مسلمان قوموں کی، مسلمان لوگوں کی شکایت لگا دی کہ یا رسول اللہ ہم کٹ پھٹ رہے تھے، ہم مارے جا رہے تھے اور یہ لوگ جو ہے وہ منہ میں گھنگریاں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں کیا گے جواب دیں کہ گے؟ یا بالکل۔ رسول اللہ جن کمپنیوں سے ہمیں جو ہے وہ مارنے کے لیے بم آتے تھے یہ تو ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکے، یہ تو جو ہے وہ ہمارے خون کا سودا کرتے رہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ کون سا دین، کون سی چیز؟ ذرا ایک دفعہ صرف اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ حالات کوئی اچھی طرف نہیں جا رہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ احادیث میں آتا ہے اور اس وقت ایک حدیث بہت مقبولیت حاصل کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خراسان سے
جب سیاہ پرچم لے کر لوگ نکلیں گے تو اس لشکر میں شامل ہو جانا، ایسی حدیث اس میں امام مہدی علیہ السلام مہدی ہوگا۔ علیہ السلام ہوں گے۔ خراسان کو سمجھنا جی، پڑے گا، یہی میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا۔ خراسان کو سمجھنا پڑے گا، جیسے میں نے آپ کو ہند کا اور سندھ کا اسپیکٹرم سمجھایا ہے، خراسان کا مطلب ایران نہیں ہے۔ اچھا، خراسان میں ایران کا کچھ حصہ مشہد خراسان رضوی، جہاں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، وہ والا علاقہ، لیکن اس میں پورا افغانستان، اس میں جو ہے وہ افغانستان سے دور وہ جو اس طرف کا وخان کوریڈور، رشین ٹیریٹری، ازبکستان اور اس طرف کے علاقے جی، ہیں، ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، ان کا امپیکٹ بہت ہی زیادہ ہے۔ یہاں سے لشکر نکلیں گے، اور اس وار میں رشیا کا انپٹ بہت شاندار ہے، اس وار میں چین کا انپٹ بہت شاندار ہے، اس میں جو ہے وہ روس کی طرف سے مدد ملے گی مسلمانوں کو، روس کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہیلپ کریں گے۔ آنے والے وقت میں آپ جنگ کا پانسا نظارہ بدلتے ہوئے دیکھ بدلتے لیں ہوئے۔ گے۔ امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ ان کی سودے بازی تو ضرور ہوگی، لیکن جو مجھے کیلکولیشن ہے، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو، تو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ مجھے امریکن فیڈریشن پہ بہت زیادہ پریشر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 50 اسٹیٹس میں سے کوئی ایک اسٹیٹ بھی علیحدہ ہو جاتی ہے تو وہ فیڈریشن تو ٹوٹ جائے گی نا۔ ٹوٹ ہم جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ مطلب کوئی امریکہ جو ہے وہ گر جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا شاید، لیکن فیڈریشن بریک ہو جائے گی۔ جب ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا تو میں نے ایک عرض کی تھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا آخری صدر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد فیڈریشن بریک ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نظام بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور چیز چینج ہو جائے، میرے کہنے کی اہمیت نہیں ہے، میں عام سا آدمی ہوں، نہ مجھے کوئی جو ہے نا میں کوئی غیر مرئی طاقتوں کی بات کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں عام سا آدمی ہوں، نہ میرے پاس موکل ہے نہ کچھ ہے، نہ میں اس کام کو بلیو کرتا ہوں، میں اپنے علم کو، اپنی کتاب کو پڑھنے والا آدمی ہوں اور کاغذ کے اوپر چیزوں کو دیکھنے کا آدمی ہوں۔ تو میرا کاغذ یہ کہتا ہے کہ امریکن فیڈریشن کے اوپر پریشر بہت زیادہ بن سکتا ہے۔ اسی طرف کے اشارے جو ہیں وہ سمپسن میں بھی ہیں، شاید جو جی، ہے جی، جی، وہ جی۔ ٹرمپ کے قتل کے اشارے اور یہ اور وہ بہت کچھ ہے۔ تو قدرت کا ایک نظام ہے، ایک نظام انسان بناتے ہیں اور ایک نظام اللہ اللہ بناتا تعالیٰ ہے۔ بناتے ہیں۔ تو جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے وہ نظام بہت پاورفل ہے، اور اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اس نظام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ صحیح۔ اچھا سر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت بات چیت یہ چل رہی ہے کہ یا تو یہ اینڈ آف ٹائمز کا وقت ہے، جو کہ آپ نے پہلے بھی عرض کیا کہ اینڈ آف ٹائمز کا آپ نے ذکر کیا، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علم کے مطابق نیوکلیئر حملہ ہو سکتا ہے کسی اسٹیٹ کے۔ نیوکلیئر حملہ تو سر ہونا ہے۔ جب آپ یہ بات سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کی اس بات پہ غور کریں کہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے، بلڈنگز کو نہیں، شہروں کے شہر۔ اس کو سمجھیے۔ پھر اس وقت پوری دنیا میں جتنے نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ اتنے کے لیے کافی ہیں کہ اس زمین کو 3 مرتبہ تباہ کیا جا تباہ سکتا ہے، کیا جا اس سکتا پورے گلوب کو 3 مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے، اتنے آلریڈی موجود ہیں۔ ہے۔ تو وہ چلنے ہیں نا، جب بالکل سر پہ پڑ جاتی ہے تو پھر ہی کوئی انسان جو ہے نا ویسا کوئی اقدام اٹھاتا ہے۔ یہ نیوکس جو ہیں یہ آخر یہ کچھ کسی نہ کسی دن کام تو آئیں گے کام تو نا، آئیں گے۔ کسی کے بھی چلیں گے، دیکھیں چلنا ہے۔ اور ایک چیز شاہ جی زندگی میں، آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میں نے زندگی کا بڑا لمبا عرصہ گزار لیا، میں زندگی کے اس نتیجے پہ اپنے جو ہے اس کی ریسرچ کے نتیجے میں پہنچا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ موت ہے، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، زندگی کی سب سے بڑا حاصل موت ہے، ٹھیک ہے؟ کل نفس آپ ذائقۃ اگر الموت۔ آپ، ہاں کل نفس ذائقۃ الموت تو ہے ہی ہے،
لیکن شاید وہ لمحہ ہے کہ جس دن آپ نے اپنے مالک کے پاس پیش ہونا ہے۔ کبھی آپ ایک بچہ جو کسی امتحان میں پیپر دے رہا ہو، وہ پیپر دے کے باہر نکلتا ہے تو اس کے چہرے کا جو ریلیف ہوتا ہے جی اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا امتحان گاہ ہے۔ جب آپ اس امتحان سے امتحان دے کے باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک ریلیف ہوتا ہے نا آپ کے چہرے کے اوپر، بالکل وہ ریلیف آپ کی آگے کی ڈیسٹنی ڈیفائن کرتا ہے۔ جو بچہ پیپر خالی چھوڑ کے آیا ہو اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہو پیپر خراب ہو گیا، اور وہ بچہ جو پیپر ٹھیک کر کے آیا ہو وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو پیپر ختم ہوئے چیزیں۔ آپ سمجھیے یہ اللہ نے اگر امتحان گاہ میں اتارا ہے تو اس امتحان گاہ میں آپ نے کیا کیا، اس کنڈکٹ کا جواب دینا ہے۔ شاید انسان کا سب سے بڑا محسن اسرائیل ہے جو اس کو مالک تک لے کے جاتا ہے، جو اس کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ فرشتہ موت جو ہے یہ محسن ہے، یہ ظالم نہیں ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، یہ تو محبت کرنے والی چیز ہے۔ زندگی آپ نے لوگوں کو کیا دیا یہ میٹر کرتا ہے، آپ کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف کتنا ملا یہ میٹر کرتا ہے۔ آپ نے کیا کمایا تو وہ تو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ تو مل ہی جائے گا، اس میں تو دوسری راہ ہی کوئی نہیں۔ اس جنگ کے اندر بڑے لیڈران جو ہیں وہ پہلے حملے میں ایران کے شہید ہوئے، جن میں سے ایک ایسے لیڈر بھی تھے جو نیگوشیٹ کر رہے تھے، امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، علی شام خانی۔ علی شام خانی جو تھے وہ آیت اللہ علی خامنائی کے نائب تھے اور ان کے دستے راست تھے۔ ٹرمپ یہ بیان دے چکے ہیں کہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر کی جان اس وقت خطرے میں ہے؟ دیکھیں، جان تو ہر مسلمان کی خطرے میں ہے، جان تو جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی خطرے میں ہے، جان تو عراق میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی خطرے میں ہے، جان تو شام میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی خطرے میں ہے، برما میں، بنگال میں کس کی جان محفوظ ہے؟ رہ گی بات یہ ٹرمپ جو ہے یہ مطلب شاید اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پاورفل آدمی ہے، بظاہر ہوتا بھی ہوگا کیونکہ وہ اکانومی پہ چیزوں پہ قابض ہے، لیکن ایک فرمان تو اس کا ہے نا جس نے کائنات بنائی ہے، بنائیے بالکل۔ ٹھیک ہے، اسی کی وجہ سے، اسی کے بنائے ہوئے سسٹم سے تو یہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو ٹرمپ کسی کی جان لینے والا ہوتا کون ہے؟ باقی رہ گی بات تو جانا تو سب نے ہے، آیت اللہ علی خامنہئی صاحب چلے جائیں، جتنے لوگ ظاہر سی بات ہے وہ گئے ہیں۔ اس میں ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے، میں اس کو بڑی اور طریقے سے دیکھتا ہوں کہ انسان کو جب اپنی ذات میں رہنا ہے، کام کرنا ہے، تو پھر ویجیلنس تو ہونی چاہیے۔ یہ انہی کی لیک آف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ لیک آف سیکیورٹی ہے، یا ان کی اپنی جو اپنا جو ہے آپ کا سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، ان کے اندر غدار ہے نا۔ اور رہ گی بات، ایک اور کتاب ہے، کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے، آپ کا بھی اسٹڈی کا ٹائم ہے، ہسٹری آف ٹریٹرز پڑھیے ضرور۔ جی غدار کہاں سے آتے ہیں؟ غدار بیٹا ہمیشہ اپنی صفوں میں سے نکلے ہیں، بکاؤ مال ہمیشہ اپنے ارد گرد ہی رہا ہے، بے باہر شک۔ سے نہیں آتے۔ موت بھی اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام ہے، زندگی بھی اندر کے سسٹم سے چلنے کا نام ہے۔ غدار بھی وفادار بھی اپنے اندر سے نکلتے ہیں، اپنی آستین کے سانپ ہیں جو کبھی کبھی ایناکونڈاز بن کے تو سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ یہ اتنی ہی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ رہ گی بات کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ وہ بہت آسان ٹارگٹ ہیں، تو اتنا آسان ٹارگٹ ہوتے تو اب تک ٹارگٹ ہو بھی چکے ہوتے، باقیوں کو انہوں نے مارتے ہوئے دیر نہیں لگائی۔ تو یہاں یہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے چل رہا ہے، یہ مطلب اپنی طرف سے یہ بارگیننگ چپس ہوتی ہیں، کرنے دیں اسٹریٹجی۔ میں نے دنیا میں بہرحال میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے سب کچھ ہی پڑھا ہوا ہے، لیکن میں نے کوشش کی کتابوں کو پڑھنے کی، تو میں نے کچھ کتابیں اسٹریٹجیز کے اوپر پڑھی ہیں، مجھے کچھ آئیڈیا ہے کہ دس از کائنڈ آف وار اسٹریٹجی اینڈ دیٹس اٹ۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں، رجیم چینج اگر ایران میں کرنا چاہیں، جیسے کہ یہ ملکوں میں رجیم چینج کرتے رہے ہیں، مصر سے لے کے ہر ملک میں، لیبیا میں، عراق میں،
تو ایران کا رجیم چینج باقی ملکوں کی نسبت مشکل ثابت ہوگا۔ مشکل ہمارا رجیم چینج تو انہوں نے فٹافٹ کر لیا تھا، اور ہمارا رجیم بھی امریکہ کے کہنے پہ چینج ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ کہیں ان کو لڑنا پڑتا ہے تو ایران لڑ کے ہارے گا، ایران پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں دے گا۔ ایران کے پاس جو ہے وہ اتنے خوبصورت قسم کے سیاستدان نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس تھے، تو ایران جو ہے نا وہ اتنی جلدی ریٹیلیٹ کیے بغیر ہار نہیں ماننے لگا، یہ بھول ہوگی ان کی۔ لیکن اگر آپ ایک چیز اور دیکھیں، ایران کی میں نے سیکیورٹی بریچ کی بات کی، ایران افغانستان سے تو بہرحال بہت بہتر بہت ملک ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، افغانستان سے تو بہرحال بہت بہتر ملک ہے۔ افغانستان میں 20 سال امریکہ رہا، وہاں کے کسی لیڈر کی اس طرح سیکیورٹی بریچ نہیں ہوئی۔ امریکہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان میں سے کوئی ایک بڑا لیڈر نہ نکال سکا نہ مار سکا، مار سکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کسی حد تک ان سے بہتر ہیں۔ تبھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ خراسان کے لوگ کیوں آخری جنگ میں مولا امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ آنے والے جو دن ہیں، آگے آنے والے جو دن ہیں، مثال کے طور پہ جون کا یہ منتھ چل رہا ہے اور آج 19 جون ہے، اس کے بعد جولائی، اگست، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنگ 7 سال تک جاری رہے گی۔ آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہوگی؟ اور جیسے کہ رضا شاہ پہلوی، اگر تاریخ کے دیکھیں تو امریکہ جو تھے وہ رضا شاہ پہلوی کو لانا چاہتے تھے، لیکن 1979 میں جب انقلاب آیا اور اس کے بعد ایک اسلامک رجیم آئی ایران کے اندر، اور ایران امریکہ کے انفلوئنس میں بالکل بھی نہیں آتا، تو امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اب رجیم چینج ہو جائے، اور اس کے لیے دیکھیں آپ کی کوئی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسٹرولوجی جہاں کے تک حساب سے کوئی میں بتا دیتا ہوں سر، آپ کی بات کاٹی لیکن بات سنیے۔ جب ہم رجیم کی بات کرتے ہیں نا تو رجیم ہمیشہ کسی نہ کسی کی پلانٹڈ ہوتی تھی۔ رضا شاہ پہلوی وہ رجیم تھا جس کو امریکہ نے رکھا ہوا تھا، وہ اپنی رجیم کا تحفظ کر رہے تھے، تو پھر وہاں پہ اسلامی انقلاب آ گیا، پھر وہاں کے لوگوں نے اپنی مرضی سے، ول آف دا پیپل سے، یہاں پہ اسلامی حکومت کو نافذ کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو بھی رجیم قرار دیں اور کہیں جی وہ رجیم تو انہوں نے مطلب ایک نیگیٹو ورڈ ہے ان لوگوں کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں ہماری جو ہے قوم نے کسی ایک بندے کو لیڈر مان لیا تو باقی ساروں نے مل کے کہا کہ نہیں جی اس کی رجیم کو بدلنا ہے۔ تو ایران میں نے ابھی عرض کیا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ یہ جو فنڈامنٹل اسلامک جو ہے وہ لوگ ہیں، یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں، 3 جنریشن سے یہ حکمران ہیں۔ ٹھیک ہے لوگ ان کے بہت سارے فیصلوں کے خلاف بھی ہوں گے، لیکن وہاں پہ میں وہاں پہ رہا ہوں، کچھ منٹ وقت گزارا ہے، تو وہاں پہ مجھے یہ نہیں لگا کہ اتنی مخالفت ہو کہ وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ایران کی عوام ہو جائے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رہ گئی بات رضا شاہ پہلوی کا، جو بیٹا ہے آج اسرائیل کی گود میں بیٹھ کے بہت اچھل رہا ہے، تو وہ بھی اسی چکر میں ہے نا کہ کہیں نہ کہیں ہمارا وہ جو ہے نا ہمیں وہ کوئی اپنی چیز مل جائے، تو اتنا آسان یہ مجھے نہیں لگتا۔ جو میری کیلکولیشنز ہیں، میں نے ایران کے کچھ چارٹس بھی دیکھے ہیں، علم جفر کی طور پہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے، کچھ ایسکٹالوجی کی بھی باتیں ہیں، تو ایران ایک بڑا جو ہے وہ سمجھیں کہ بڑا میدان جنگ ثابت ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے اس کو جو ہے وہ بڑی جلدی سے وائپ آؤٹ کر جانا۔ افغانستان کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اتنا جو ہے وہ اتنا بڑا گڑھا ثابت ہوگا کہ جہاں سے ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا پڑے گا، تو ایران ان سے بہت تگڑا ہے۔ رہ گئی بات کہ جی ہاں سیکیورٹی لیبس تو ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اگر کسی جو ہے وہ کشتی میں کسی پہلوان کو فرض کیا کہ پورے راؤنڈز جو ہیں وہ پھینٹی پڑتی رہی، لیکن آخر میں اس نے کوئی ایسا پینترا مارا کہ وہ جیت گیا، تو وہ جو پھینٹی پڑنا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کسی کا دھیان نہیں ہوتا کہ نہیں جی فلاں اور اس میں تو اتنی مار پڑی لیکن آخر میں وہ جیت گیا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایرانی جیت سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آگے کرنا اللہ نے ہے۔ میں مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایران ایسا کر دے گا، میرے پاس وہ اس کی کیلکولیشنز نہیں ہیں،
صحیح۔ لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے ایران اتنا آسان اور اتنا تارنے والا جو نہیں ہے ثابت وہ ہوگا۔ نہیں ثابت ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے۔ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اسرائیل اور ایران کا کنفلکٹ ہے وہ تھوڑا سا مذہبی تناظر سے بھی ہے، کیونکہ خیبر کا اگر ہم واقعہ دیکھیں، ایگزیکٹلی خیبر کا اگر ایگزیکٹلی واقعہ دیکھیں تو یہ جو اسرائیلی ہیں وہ چینٹس بھی کر چکے ہیں، وہ وہ ایک نعرے بھی لگا چکے ہیں، لڑکا جو ہے وہ جس کا پلے کارڈ اس نے اٹھایا ہوا تھا، جی، خیبر واز یور خیبر لاسٹ واز چانس۔ یور لاسٹ چانس، تو وہ ایگزیکٹلی یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایڈ تو کر لیں ان سوال کی اس میں۔ لڑائی ٹھیک، ہوں آپ اپنا سوال مکمل میں کر لیں۔ سوال مکمل کر لوں، کتنی اسلامی کتابوں آسمانی کتابوں میں اس جنگ کے بارے میں پیشن گوئی ہو چکی ہے، اور جو یہودی ہیں، صہیونی ہیں، وہ اس جنگ کو، ان کے لیے بھی یہ جنگ مذہبی حوالے سے امپورٹنٹ ہے؟ بالکل ہے، آپ نے آپ سے بات کرتے ہوئے پہلے بھی آپ نے ایک مجھے توریت کی روایت جو ہے وہ بھیجی تھی، بالکل، تو رات کی ایران روایت۔ کے شہروں سے حملے کی اور وہ عقابوں کی طرح تم پہ جھپٹیں گے، تو وہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ان کو بھی اپنی کتابوں میں پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی جنگ ہے اور کتنا بڑا یہ محاذ کھل رہا ہے، وہ اس کی تیاری کر کے آئے ہیں، اتنا آسان وہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ رہ گئی بات یہ ہے میں کہ ہاں تھوڑا خیبر میں چاہوں گا کہ وہ جو تورات والی جو ایک وہ تھی پیشن گوئی، وہ آپ ذرا بتا دیں ایک دفعہ دوبارہ، تاکہ وہ جو تورات والی پیشین گوئی آپ نے مجھے بھیجی تھی، میں جی پڑھ کے ورڈ ٹو ورڈ چاہوں گا کہ میں آپ کو بتا جی دوں، تاکہ کہ تاکہ اس کا جو ہے نا سارا وہ آئیڈیا ہو جائے۔ میں بتا دیتا ہوں، آپ نے جو مجھے یہ میسج کیا تھا اور میں اس کے اوپر آپ سے بات کر رہا تھا کہ آسمانی کتاب تورات میں اعلام کی ایک قوم عقاب کی طرح تم پہ حملہ حملہ آور کر۔ ہوگی اس وقت جب تم خود کو دیواروں میں محصور کر چکے ہوگے۔ یہ سفر تثنیہ، یہ جو ہے اس میں 25 28 49 یہ ان کی ایک پیشین گوئی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے۔ دیواروں میں محصور کرنے کا مطلب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے قلعے بنانا، ٹھیک۔ آئرن ڈوم بھی تو ایک دیوار ہے، ہوں، ڈیوڈ سلنگ بھی تو ایک دیوار ہے آئرن کہ ڈوم۔ ٹھیک ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر یہاں پہ کوئی میزائل کیا، کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وی آر سیفسٹ سیف۔ تو ان کے اس آئرن ڈوم میں شگاف پڑے ہیں نا، پہلے تو فلسطینیوں نے ہی ڈال دیے ہیں، ہاں، حماس نے ہی ان کے ساتھ بہت کچھ کر دیا، ان کا آئرن ڈوم اس وقت بھی فیل ہو گیا جب یہ اپنے آپ کو بڑی بڑی دیواروں میں محصور کر چکے تھے، بڑے سکون میں تھے کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، یہ مارنے کے موڈ میں تھے، پھر ان کو مار پڑنی شروع ہوئی، اور ہاں یہ مار پڑے گی، یہ مار بالکل پڑے گی۔ پھر ایک اور حدیث جس کا ذکر جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ہے، کچھ لوگ اس کو ضعیف مانتے ہیں کیونکہ اس کو جو ہے وہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی روایت کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اور آپ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا کہ ہاں رسالت مآب نے یہ فرمایا تھا۔ مولا امام حسن عسکری جو ہیں یہ حضرت امام مہدی کے والد ہیں۔ والد والد ہیں، محترم ہے، ٹھیک ہے۔ مولا صاحب العصر والزمان کے والد محترم مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بھی یہ روایت ہے کہ جب آخری وقت میں تم شام سے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے گھروں کے اندر محصور ہو جانا اور کمزور دیواروں سے دور رہنا، صحیح۔ آسمان سے تم پہ آگ برسے گی اور وہ تمہارے گھروں کے ارد گرد ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ اب یہ کمزور دیواروں کا مطلب شیشے کی دیواریں بھی تو ہو سکتی ہیں، آفیسز کے جو شیشے کے پریمیسز ہیں یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ ان سے ذرا دور رہیے گا، باہر پٹاخہ چلے گا تو تم کو نقصان نہ ہو، مالک نے تو یہ پہلے بتایا ہوا، پہلے بتایا۔ تو یہ تو ہونا ہے، اور میں پہلے بالکل جہاں سے میں نے شروع کیا وہیں پہ آج ابھی تک کھڑا ہوں، اور وہیں مالک آخری دم تک رکھے کہ موت زندگی جو ہے نا، زندگی موت کی امانت ہے، مسکراتے ہوئے مالک کے پاس جانا ہے کہ مالک کچھ کر کے آئے ہیں، کچھ زندگی میں ایسا تو کر کے جائیں نا کہ کم از کم مالک کے سامنے جائیں تو شرمندگی نہ ہو، نہ ہو۔ بس اتنی سی بات ہے۔ باقی رہ گئی موت، تو آنی ہے، اولاد اللہ نے دی ہے، اس کی امانت ہے، وہ لے جائے، اس نے زندگی دی ہے وہ لے جائے، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے، آپ نے دنیا کو جو ہے وہ دنیا کے لیے کیا 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 ہے، گیا ہے۔ یہ میٹر کرتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا
حیثیت کیا ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کتنے امیر ہیں، آپ کے پاس کتنے ڈرونز ہیں، آپ کے پاس کتنے بامبرز ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، میٹر ہی نہیں کرتا۔ وہ اس حدیث کا ذکر جس میں نے کہا تھا، جو مجھے لگتا ہے کہ یمنیوں کے بارے میں ہی سرکار نے کہا تھا کہ وہ لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوگی، وہ بڑی بڑی طاقتوں کا جو ہے وہ ناک زمین پر رگڑ دیں گے۔ امریکہ اپنے بحری بیڑوں کو ریڈ سی سے نکال کے نہیں لے گیا جب میزائل بڑے بڑے بالکل ہو رہے تھے، بالکل تو امریکہ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اگر ہم براہ راست جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے بیڑے ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو آپ صرف ٹریلر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنگ بڑھنی ہے، یہ جنگ رکنی نہیں ہے۔ اس پوری جنگ میں، اس ورلڈ وار میں جس کا آغاز ہو چکا ہے، پاز کا بٹن ہو سکتا ہے، سٹاپ کا بٹن نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ اس جنگ کے بعد کتنے ممالک متاثر ہوں گے؟ بہت سارے ہوں گے سر، اب اس کی گنتی کرنے بیٹھ جائیں تو کیا مطلب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جنگ صرف لگے گی یہ ایشیا میں ہٹ کرے گی، یہ یورپ کو ہٹ کرے گی؟ یورپ کو بھی ہٹ کرے یورپ گی؟ کی تباہی کے آثار بنیں گے اگر یہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز جو ہے، ہرمز جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہ بند ہو جاتی ہے تو یورپ کو تیل نہیں جائے گا۔ یہ بند ہو جاتی ہے تو یہ سارا علاقہ جو ہے نا یہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ صرف یورپ تک نہیں رہے گی، یہ افریقہ تک جائے گی۔ وہ جو ابراہیم تراورے ہے، یہ وہ بہت ویژنری آدمی ہے، ایسے ہی اٹھتے ہیں نا۔ یعنی پورا افریقہ جو ہے وہ جب بالکل کہیں پہ غرق ہو چکا تھا تو وہاں اسی راکھ میں سے جو ہے وہ ایک برکینا فاسو کا وہ ابراہیم تراورے اٹھا ہے نا۔ جی تو ایسے تو نہیں علامہ صاحب نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ایسے تو نہیں کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ہاں یہ بھی کہا تھا علامہ صاحب نے، دیکھیں ہم لوگ بحیثیت قوم، بحیثیت ملت تباہ ہو چکے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا کہ ملت ایک جسم کی مانند ہے، کسی کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم اتنے سن ہو چکے ہیں، ہم اتنے برباد ہو چکے ہیں، ہم اتنے غرق ہو چکے ہیں، ہمیں اتنے ٹرینکولائزرز لگا دیے گئے ہیں، ہمیں فلسطینیوں کا درد محسوس نہیں ہوتا، ہمیں جو ہے وہ شامیوں کا، عراقیوں کا ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا، ہمیں عربوں کا درد محسوس نہیں ہوتا جہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، بحرین میں لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا، ہم سن ہو چکے ہیں۔ لیکن جس وقت ہمارا یہ ٹرینکولائزر کا اثر ختم ہوگا، ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا فلاں بھی ہاتھ کٹ گیا، ہمارا فلاں بھی پیر کٹ گیا، پھر ہمیں تکلیف کا احساس ہوگا، وہ تکلیف ہمیں کھڑا کرے گی اور یہ ہوگا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم لوگ وہاں یہی اسی قوم میں، وہی تو علامہ صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا نا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، راک کا ڈھیر ہے۔ لیکن اسی راکھ سے دوبارہ چنگاریاں اٹھیں گی۔ کبھی آپ نے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کنڈکٹ پڑھیے۔ طائف میں جب پتھروں سے حملہ کیا گیا، آپ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت سر سے پاؤں تک خون میں تربتر تھے، تو فرشتے آئے تھے نا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس علاقے کو عذاب دینا ہے، آپ حکم فرما دیجئے تو ہم دے دیتے ہیں، یا پھر آپ یہ علاقہ چھوڑ دیجئے کیونکہ آپ کے سامنے عذاب جو ہے وہ نہیں آئے گا، آپ تشریف لے جائیے یا آپ حکم فرما دیجئے ہم ان کو تباہ کرتے ہیں۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنڈکٹ کیا تھا کہ نہیں، ان کی آنے والی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو آج ادھر ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سو کالڈ حکمران، یہ سو کالڈ بڑے بڑے لوگ، فوجی اور فلاں، یہ سب غرق ہوں گے اور ان کی جگہ کوئی نیا لوگ آئیں گے۔ میں تو اس بات کا بڑا فرم بلیور ہوں کہ یہ غزوہ ہند کی ہم جو باتیں کرتے ہیں، ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے، تو ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے غزوہ ہند لڑنے کی۔ وہ جس نے لڑنی ہوگی نا، اللہ ان کو لے آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئی قوموں کو لا کے بٹھا دے؟ تو بٹھا لے گا نا، کام کروانا ہوگا تو اس نے کروا لینا ہے۔ ہم سے تو نہیں لڑی جانی، ہماری تو اوقات حیثیت نہیں ہے، ہم تو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم یہ اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑ سکیں۔ لڑوا لے تو اس کی مرضی، وہ جو ہے وہ کیڑیوں سے باز مروا لیتا ہے، وہ مچھر سے نمرود مروا لیتا ہے،
وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا لیتا ہے، لیکن اس وقت مرواتا ہے جب اس کا ہاتھ کندھے پہ ہوتا ہے، جب اس کا ہاتھ سر پہ ہوتا ہے تو پھر یہ نمرود کو مارنا کوئی مشکل نہیں ہوتا مچھر کا۔ آپ ایک بات سمجھیے کہ اگر ایک مچھر نے نمرود مار لیا تھا تو کیا اس کے بعد کسی اور مچھر نے آج تک دعویٰ کیا کہ ہمیں آتا ہے نمرود کو کیسے مارنا ہے، ہم اب مار لیں گے؟ جب ابابیلوں نے ہاتھی مار لیے تھے تو کیا اس کے بعد کسی ابابیل نے آج تک دعویٰ کیا کہ اب ہمیں آ گیا ہے اب ہاتھیوں کو مارنا، اب ہم مل کے ہاتھیوں کو مار لیں گے؟ ابابیلوں کو بھی پتا ہے، نہ مچھروں کو بھی پتا ہے کہ جب تک وہ مالک ساتھ نہیں ہوگا، وہ واحد کار ساز، وہ کردگار ساتھ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اپنے آپ میں بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کر لیں گے، تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے، شوق پورا کرنا ہے تو کر لیں۔ سر میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ امام مہدی کے ظہور کے اوپر ہی ہم بات کر رہے ہیں بالکل، اور احادیث کے مطابق کتنی ایسی نشانیاں ہیں جو اب تک پوری ہو چکی ہوئی ہیں اور عام فہم لوگوں تک بھی یہ بات اب پہنچ دیکھو رہی ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جو احادیث ہیں آخری دور کی، تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میں آخری نبی ہوں، آخری کتاب آ گئی ہے، اب اس کے بعد قیامت کا انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا دو انگلیوں کو ایسے کر کے میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ اتنا سا ہے۔ فاصلہ، بالکل۔ ٹھیک ہے، وہ فاصلے جو ہیں وہ ہزاروں سال تک ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ جو قیامت کی نشانیوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی نشانی 5 شہروں کا ذکر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے صراحت سے کیا کہ جب تم یہ دیکھو کہ یہ 5 شہر جو ہے وہ ان پہ قبضہ ہو چکا ہے تو پھر میرے قائم کے جو ہے وہ ظہور کا انتظار کرو، میرے قائم کے باہر آنے کا انتظار کرو۔ تو وہ 5 شہر مجھے ذہن میں اس کے پراپر نام تو نہیں آ رہے، لیکن وہ پانچوں کے پانچوں شہر اس وقت دنیا میں فال ہو چکے ہیں، فال ہو چکے ہیں، فال بالکل۔ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو میں اسے کہہ رہا ہوں یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ آرمگیڈون سے پہلی 7 سال کی بڑی جنگ ہے اور ہم اس جنگ کے اندر کھڑے ہیں۔ اندر کھڑے ہیں۔ وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہم نے علامہ صاحب کو ان کی جڑوں سے نکال دیا۔ وہ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، عرصہ۔ پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ اگر آپ کے پلے اللہ کچھ ہے اکبر۔ تو کر کے دکھائیے، بس سب ختم ہو گیا۔ آپ اس وی آر ایکچولی اسٹینڈنگ ان دی بگننگ آف اینڈ آف ٹائمز، ہم اینڈ آف ٹائم کے آغاز میں کھڑے ہیں اور اس کے بعد کوئی جو ہے نا وہ کوئی سٹاپ نہیں ہے، یہ آخری سٹاپ ہے، یہ آخری قیامت ہے، کھا لیں جو کھانا ہے۔ دریائے نیل سے، جو نیل کے اندر جو تابوت سکینہ ہے، تابوت سکینہ اصل میں تابوت سکینہ تابوت کیا ہے؟ سکینہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ دفن نہیں ہو سکتا، نہ اللہ دفن ہونے دے گا، آپ کو کوننٹ سمجھ آنی پڑے گی۔ آپ تابوت سکینہ ویسے ہی نام لے لیتے ہیں، اس کا نام ہے آرک آف کوننٹ۔ آرک آف کوننٹ کو کونینٹ۔ سمجھیے، جب آپ کو کوننٹ سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کوننٹ ہوتی کیا ہے۔ صحیح۔ کوننٹ بیسیکلی ایک پیکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے جو بڑی طاقت، یعنی کوئی بھی ڈیڈ ہو، کوئی بھی جو ہے یو این جو ہے وہ ایم او یو ہو، وہ کچھ بھی معاہدہ ہو، کچھ کسی طرح کا ہو، وہ ایکول لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جی ایک نے بالکل۔ پیسے دے دیے، ایک نے زمین دے دی، ایک نے وہ کر دیا بلا۔ جب کہ یہ جو پیکٹ ہوتی ہے یا کوننٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ کوننٹ جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی طاقت اصول بناتی ہے اور اپنی نچلی طاقتوں کو کہتی ہے کہ یہ ماننا پڑے گا، مان لو گے تو یہ دے دوں گا، نہیں مانو گے تو تم کو جو ہے وہ یہ چیزیں ہوں گی۔ آرک آف کوننٹ وہ پیکٹ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے، تم نبیوں کی بات مانو گے تو میں تمہیں پرومسڈ لینڈ دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی ایک کوننٹ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، جس کا نام قرآن پاک ہے۔ قرآن ہم پاک۔ نے بھی تو اللہ کے ساتھ ایک پیکٹ کیا ہوا ہے، ہم نے بھی تو الست کے
مقام کے اوپر جو ہے وہ اللہ سے کہا تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانیں گے، ہم اپنی کورننٹ کو بھول چکے ہیں، تو ہمارا بھی تو وہی حال ہوگا جو وہ اپنی کورننٹ سے بھول چکے ہیں۔ اب یہاں سے جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف آتا ہوں، یہ تمہید بڑی ضروری تھی۔ جی جی کوننٹ اس پیکٹ کا نام ہے جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ دفن نہیں ہو سکتی، وہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتی۔ آرک آف کوننٹ اس کے پاس ہے جس نے اس کو لے کے آنا ہے۔ آرک آف کوننٹ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ خود ہی آ جائے گی، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اور یہ اتنے پاگل نہیں ہے کہ یہ آرک آف کوننٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کوئی یہ بیت المقدس کے ارد گرد کھدائیوں میں آرک آف کوننٹ کو نہیں ڈھونڈ رہے، یہ نیشنل ٹریئر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ نیشنل ٹریئر یہ جس کو قرار دیتے ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب حکومت دی گئی جنات پہ، تو اس کے بارے میں اسرائیلیات میں کہانی ہے کہ کیوں دی گئی، آخر اتنی بڑی حکومت دینے کی کوئی فلسفی تو ہوگی نا، اللہ بلا وجہ بلا جواز کوئی کام تو نہیں کرتا نا۔ جی تو اللہ نے جب بلا جواز کوئی کام نہیں کیا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت کیوں دی؟ تو اسرائیلیات میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں لوگ جادو سے بہت زیادہ مرنے لگ گئے تھے، اور یہ جملہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایز اٹ از کوٹ ان کوٹ بتا دیتا ہوں کہ لوگ اللہ کی قضا سے کم اور جادو سے زیادہ مرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی، جنات دیے، اور کہا جتنی پوری دنیا میں جادو کی جو اسکرپچرز ہیں، جتنی دنیا میں جادو کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو اکٹھا کروائیے۔ انہوں نے وہ اکٹھا کروا دیے۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے اکٹھا کروا دیے تھے تو پھر ضائع کیوں نہیں کیے؟ تو اللہ کی مرضی کے بغیر نبی کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے شیطان کو مار دیا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہ سارا کچھ ختم کر دیا۔ اللہ نے بھی شیطان کو مہلت دی تھی، مہلت دی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیے تھے۔ صحیح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ کوئی 2 بائی 2 فٹ کا تخت نہیں تھا، وہ بہت بڑا کلومیٹروں اور میلوں تک پھیلا ہوا تخت تھا، جس پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے، جس پہ آپ کے جو ہے وہ عمائدین آپ کے ساتھ ٹریول کرتے تھے، جس پہ آپ کی فوج ہوتی تھی۔ یعنی حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا نا۔ تو اب یہ کیسے ہو گیا کہ ہوا جو ہے وہ بادشاہ کو تو اڑا کے لے گئی، اور باقی جو فوج، وہ جو دربان، وہ چیزیں ہیں، وہ بےچارے 2 سال بعد پہنچ رہے ہیں، تو ان کو اپنا سارا عملہ اپنے ساتھ لے جانا پڑتا تھا نا۔ تو اللہ نے ان کو بہت بڑا تخت عطا کیا ہوا تھا جو میلوں تک محیط تھا، جس میں آپ کی فوج بھی ٹریول کرتی تھی، جس پہ آپ کے عمائدین بھی ٹریول کرتے تھے، جس پہ آپ کے سارے لوگ کرتے۔ آپ نے اسی بہت بڑے تخت کے نیچے اس کو جو ہے وہ دفن کروا دیا۔ اب یہ بھی ہے کہ اس سارا جب وہ کتابیں اکٹھی ہو گئیں تو ان میں سے ایک صفحہ کسی جو ہے وہ شیطان جن نے چوری کر لیا۔ آج پوری دنیا میں جتنا جادو ہے وہ صرف ایک صفحے کی بنیاد پہ ہے۔ یہ اس اسکرپچر کو ڈھونڈ رہے ہیں، جادو کے اس اسکرپچر کو، کہ جو وہاں دفن ہے۔ یہ پاگل نہیں ہیں، یہ ہم سے سینکڑوں سال آگے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس نیشنل ٹریئر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے آخری جنگوں میں جو ہے نا وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا۔ آپ نے یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی تھی نا کہ وہ ایک پلیئر جو ہے وہ رگبی کھیل رہا ہے اور اس کو وہ ایک پیچھے عورت بیٹھی ہوئی سوئیاں چبھا رہی ہے اس کے پتلے کو، اور پھر وہ میدان میں گر رہا ہے، اور یہ ساری یہ جو ہے نا شاہ جی، یہ سارا کچھ ہوگا اور آپ روٹین میں دیکھیں گے، آپ ان کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، سرور انبیاء کی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے اس پورے سینیریو کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید کچھ چیز سمجھ آ جائے۔ رسالت مآب کی ایک حدیث ہے، مستند ہے، ہر بندے نے سنی ہوگی کہ جو بھی دجال کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا۔ دجال کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جا کے دیکھنا یا ویب سائٹ پہ دیکھنا؟ جا کے دیکھنا یا ویب سائٹ پہ دیکھنا؟ اب وہ کیوں؟ میں ایک اور بات کروں، ہمیں یہ جو روز ہمارے سے نا ایجوکیشن بھی چھین لی، ہمارے سے ویژن بھی چھین لیا، ہم سے سارا کچھ چھین لیا، ہمارے بچوں کو وہ رینیسنس، ہمارے رینیسنس سے ہی تو یہ ساری دنیا خطرناک جو ہے نا وہ ڈرتی ہے کہ یہ جو رینیسنس ہے ان کا، یہ وہ رینیسنس ہے جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، یہ وہ رینیسنس ہے جو دنیا کے جو ہے وہ طریق ترین ایوانوں میں روشنی کر سکتا ہے۔ اسی رینیسنس سے تو دنیا جو ہے وہ ڈرتی ہے۔
اور ہمیں اپنے رینیسنس سے دور کر دیا. ہمیں روز جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی سبحان اللہ کہہ کے شیئر کریں, وہ شیئر خانہ کعبے میں فرشتہ آ گیا, یہ فلاں آ گیا. یہ ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں, یہ ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں. اب آپ میڈیا میں ہیں, آپ کو بہت اچھی طرح آئیڈیا ہوگا اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی کا اور اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی کا آپ کو میرے سے بہتر آئیڈیا ہوگا. ہولوگرام ٹیکنالوجی میں یہ کہ بندہ وہاں ہوتا نہیں ہے لیکن نظر نظر آتا آ ہے. جاتا. اسپیس ہولوگرام میں آپ سمجھیں کہ اسپیس کے اوپر ایک ایسی ایک لیئر جو ہے وہ بنائی جاتی ہے ہوا میں یا آسمان پہ, اور پھر اس کے اوپر ایک سین چلایا جاتا ہے. اب یہ جو میں نے پیچھے جو جتنی بات کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا بالکل دماغ کی کھڑکی کھول کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کل کو جس بھی عمارت کے اوپر یہ روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں آنا ہے, وہاں پہ ایک سین کریٹ ہوتا ہے, آسمان پہ روشنیاں ہیں, آسمان کا دروازہ کھلا ہے, وہاں سے سونے کی سیڑھی لگی ہے, فرشتے اتر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک آدمی نیچے اترا ہے, وہ اس عمارت کے اوپر اتر کے وہ سین بند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور تم مجھے مانو. 99% لوگ بغیر کسی جو ہے وہ چو چرا کے کہیں گے ہم نے تو اترتے ہوئے دیکھا ہے, اترتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, ہم نے تو ان کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. تو دجال کیا کرے گا؟ دجل کہتے ہیں دھوکے کو, دجال یہی. ٹھیک ہے. تو سرکار کی حدیث کو مد نظر رکھ کے ہوئے سوچنے کی کوشش کیجئے کہ ہم لوگ اسے وہ دیکھنے جائیں گے مارے جائیں گے, یا جا کے دیکھیں یا ویب سائٹ پہ دیکھیں یا کسی طرح بھی دیکھیں, کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھیں گے مارے جائیں گے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا اتنا ضروری ہو گیا ہے. شاہ جی اگر اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو یہ ویژن نہیں دیا نا, اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ نہیں دیا, تو یاد رکھیے گا کہ اگلی نسل میں یہ اسلام آدھا ہو جائے گا اور تیسری نسل میں ختم ہو جائے گا. ہم لوگ جو اس وقت کچھ چار لوگ دنیا میں بول رہے ہیں نا, باتیں کر رہے ہیں, جن کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ چیزوں کو سمجھ لو اور آگے بتانے کی کوشش کرو, ہم لوگ اگر یہ آوازیں ختم ہو گئی, مرنا تو سب نے ہے یار, بالکل, اگر یہ آوازیں ختم ہو گئیں تو شاید ہماری اولادیں جو ہے نا وہ مالک تک پہنچنے سے رہ جائیں گی. اس لیے یہ بار بار اس ٹاپک کے اوپر میں بات کرتا ہوں, اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر پلیٹ فارم پہ کم از کم یہ بات تو کروں کہ اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ تو دے دو, بالکل, اپنے بچوں کو اپنا دین تو دے دو. کم از کم بچے جو ہیں وہ مالک کے سامنے جا کے شرمندہ تو نہ ہوں. کل کو مالک کو ہمارے بچے یہ تو نہ کہیں کہ جی ہمارے والدین نے ہمیں اللہ کا تعارف ہی نہیں کرایا. اس کو سمجھنا پڑے گا نا بیٹا, یہ حالات بہت کروشل ہیں, یہ تھوڑے سے کروشل نہیں ہیں, بہت زیادہ, یہ بہت زیادہ کروشل ہیں. آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, میں اس لیے آپ سے ذرا فریلی بات کر لیتا ہوں, ورنہ اس کو سمجھیے یہ اس وقت کتنا خطرناک ٹائم چل رہا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ختم ہو گیا, ہمارے جتنے ہیروز تھے وہ ویلن ہو گئے, ہمارے جتنے ویلنز تھے وہ ہیرو ہو گئے. کون اب اس دور میں اٹھے گا جو ڈیوائن کامیڈی جو دانتے نے لکھی تھی اس کے جواب میں جاوید نامہ لکھے؟ کون ہے جو مولانا روم کو پڑھے گا؟ ادھر سے ترکی نے بھی ظلم کیا اپنے بچوں کے ساتھ, انہوں نے اسکرپٹ بدل دیا, اسکرپٹ بدلنے سے وہ جو عربی فارسی کا جو سارا اسکرپچر تھا وہ لوگوں کے لیے انریچیبل ہو گیا. اسی طرح ہم نے بھی اپنی ڈیپ روٹ سے جو ہے نا وہ علامہ اقبال کو نکال دیا, ہم نے اپنے سارے کے سارے لوگوں کو پڑھنا بند کر دیا, ہماری یونیورسٹیوں میں عربی فارسی پڑھانا بند کر دیا گیا. لیکن ہماری یونیورسٹیوں میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ نان پیئنگ سبجیکٹ ہیں, اور پھر دنیا کی سب سے بڑی پرشین عربک چیئر کیمبرج میں کیوں ہے؟ کیمبرج میں کیوں؟ ٹھیک ہے, پوری دنیا میں جو سب سے بڑی اسلامک ریسرچ چیئر ہے وہ دو ہیں, ایک تل اویو میں ہے, ایک میونک جرمنی میں ہے. وہ اسلام کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کبھی سوچنے کی کوشش کیجئے گا, پوری دنیا میں جو مسٹیکل ریسرچ چیئر ہے, دنیا کی سب سے بڑی مسٹیکل ریسرچ چیئر ٹیکسس میں ہے. ٹیکسس والوں کو تصوف سے کیا لینا دینا؟ ٹیکسس والوں کا تصوف سے کیا کام؟ وہ کیوں اتنے $1 ملین اسی ان نان پیئنگ سبجیکٹ جو ہمارے لیے سو کالڈ نان پیئنگ سبجیکٹ ہیں ان کے اوپر خرچ کریں؟ ہمیں پڑھنے نہیں دے رہے. کچھ تو اس کی پردہ داری ہے جس کو سمجھنا پڑے گا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کولیپس کر چکا ہے, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم جب میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے پاکستان کے حوالے سے بعض پیشن گوئیاں ایسی کی تھیں جس میں آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. بالکل ہے. اور پاکستان کے بارے میں یہ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. واصف صاحب نے کہا تھا. بالکل. اگر ایران فال کرتا ہے, ایران زیر ہوتا ہے, تو اسرائیل کا اگلا نشانہ
پاکستان ہے. تو پاکستان کیا ایسا ملک ثابت ہوگا جو اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننے سے روکے گا؟ گریٹر اسرائیل بننا ہے کیونکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اس کو روک نہیں کوئی سکتا. رہ گئی بات کہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کسی جنگ کو جیتیں تو آپ بالکل صحیح سلامت ہوں. زخمی حالت میں بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے. اس بات کو سمجھیے. میں اتنی لمبی جو کہانی سنائی ہے کہ پاک خون کی قربانی، تو قربانی تو بیٹا ہمیں دینی پڑے گی. یا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، اس لیے میں آپ کو بیٹا کہہ کے بلا لیتا ہوں. جی میرے لیے اعزاز کی بات ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا قربانی تو ہمیں جو ہے وہ دینی پڑے گی. رہ کی بات پاکستان، تو پاکستان کوئی عام سا ملک بالکل نہیں ہے. حدیث میں نے چونکہ حدیث پڑھی، مجھے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے فرمان پڑھنے کا اللہ نے موقع دے دیا. تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے. آپ مسکرائے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب بیان فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں، مجھے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے گلوب کے اوپر، میپ کے اوپر سیدھی لائن لگائیں تو پہلی بندرگاہ کراچی ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. پہلی بندرگاہ کراچی ہے. یہ عام سا ملک نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے اوپر قبضے ہو گئے، جب اس کے اوپر ہم نے نیگیٹیوٹیز کو کر دیا، جب ہم نے اس کو نظریات سے ہٹا دیا، تو پھر کلینزنگ تو ہوگی، پھر صفائی تو ہوگی. وہ اللہ کی مرضی، وہ کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلوں میں سے ہے اور اس نے اپنا جو ہے وہ رول پلے کرنا ہی کرنا ہے. اس کو کوئی جو ہے نا ایسا نہیں ہے. اور میں اس بارے میں بڑا کنونسڈ ہوں، بہت کنونسڈ ہوں. جس طرح سورج نکلنے پہ مجھے صبح یقین ہے کہ صبح سورج ضرور نکلے گا، اسی طرح میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ملک بہت اچھا ثابت ہوگا. لیکن اس سے پہلے کتنے لوگ رہیں گے، کتنے جائیں گے، گاڈ ہیز ہز اون پلانس. کنہوں نے کھڑے ہونا ہے، کنہوں نے مارے جانا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کلینزنگ ہونے کے بعد شام نے بھی تو کھڑے ہونا ہے. کلینزنگ ہونے کے بعد کیا وہ فرات کے اندر سونے کے پہاڑ والی حدیث کا وقت پورا نہیں ہو گیا کہ 100 لشکر وہاں پہ جنگ کریں گے اور 100 میں سے ایک بچے گا؟ اور پھر رسالت مآب نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلتے ہوئے دیکھو تو اس میں سے کوئی حصہ نہ لینا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے، یہ جنگیں ہونی ہیں، ان کو کوئی نہیں ٹال سکتا. آپ نے صرف جیسے آپ جس ایج میں ہو، ظاہر سی بات ہے جب سی وی کسی کو دینی پڑتی ہے تو پھر انسان یہ کرتا ہے نا کہ آئی رینڈر مائی سروسز فار دس جاب. ٹھیک ہے. تو بس اللہ کے سامنے جا کے اتنا کہنا ہے کہ آئی رینڈر مائی سروسز فار دس جاب. مالک تیری مہربانی، اگر تو بہتر سمجھتا ہے تو ہم سے کام لے لے، ورنہ تو جس سے چاہے جب چاہے جیسے چاہے کام لے سکتا ہے. اپنے آپ کو صرف مالک کے سامنے پیش کرنا ہے، اس سے زیادہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ کچھ اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ کریں. سر آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سید حیدر جعفری صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ہم نے ایران اسرائیل کو ڈیپلی انالیسز کیا اس کا کہ یہ جنگ کیا گل کھلائے گی. ہم نے امام مہدی جو کہ مسلمانوں کے رہنما ہیں ان کے ظہور کے متعلق بات کی. ہم نے تورات میں اور دیگر آسمانی کتابوں کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں ایران اسرائیل جنگ کے اوپر، اس کے اوپر بات کی. پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، ساؤتھ ایشیا پہ اس پہ کیا اثرات پڑیں گے، دنیا کیا رنگ دیکھے گی، نیوکلیئر اٹیکس ہوں گے یا نہ ہوں گے. ہم نے ان سب معاملات کے اوپر گفتگو کی سید حیدر جعفری صاحب سے. ہمیں دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور یہ پوڈ کاسٹ، آج کا پوڈ کاسٹ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.